دوستو، سکسیس سٹوریز میں ہنری فورڈ ایک بڑی مشہور کامیاب شخصیت ہیں جنہوں نے فورڈ گاڑی انٹروڈیوس کروائی۔ بچپن سے ہی ان کی والدہ انہیں کہتی تھی کہ یہ بورن مکینک ہیں، اور وہ 15 سال کی عمر تک جس قسم کی بھی واچ ہوتی تھی، گھڑی جو ہے، اس میں جس قسم کا بھی فالٹ ہوتا تھا وہ اسے ٹھیک کر لیتا تھا۔ 15 سال میں وہ یہ ساری چیزیں کرتا رہا شوق کے طور پہ، کھلونے کے طور پہ۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کے بغیر ایک کیریج جو ہے نا، سٹیم کیریج فارم میں چل رہی تھی، یعنی جو ایگریکلچر فارم تھا۔ تو اس سے اسے یہ آئیڈیا آیا کہ میں انجن والی کوئی چیز بناؤں گا۔ تو وہاں سے اس نے یہ سوچا کہ میں کار جو ہے یہ اس کے لیے ورک شاپ اس نے بنائی، اور اس ورک شاپ میں مختلف اس نے ایکسپیریمنٹس کیے، مختلف لوگوں سے بھی ملا، اور جو اسکالر تھے انوینشنز کے حوالے تھے ان کو بھی ملا، تھامس ایڈیسن کو بھی ملا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک کمپنی بنائی۔ اس کے اپنے پاس تو اتنے انویسٹمنٹ نہیں تھی، تو اس نے اپنے انویسٹرز کو ملا کے ایک کمپنی بنائی، اور اس کمپنی میں اس نے خود ساری چیزیں سپروائز کرتے ہوئے فورڈ کار جو ہے نا جی وہ انہوں نے پروڈیوس کی۔ لیکن کیونکہ وہ پیسے سارے انویسٹرز نے دیے تھے، اس لیے وہ پرائس وہ خود نہیں رکھ سکتا تھا، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ چیپ کار میں بناؤں جو لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو اور آسانی سے لوگ خرید سکیں اسے۔ اس نے وہ کار بنائی، لیکن پرائس اپنی مرضی سے نہ رکھ سکا، تو اس کے بعد اس نے وہ کمپنی ان کے حوالے کر دی اور چھوڑ دی۔ اس نے ایک اپنی کمپنی بنائی جس میں انویسٹر تو پھر بھی تھے، لیکن جو پیسے اس نے کمائے تھے وہ بھی اس میں لگا دیے اور ایک نئی کمپنی بنا لی۔ لیکن اس میں بھی وہ پرائس پہ مکمل اس کا کنٹرول نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کم سے کم پرائس اور شاپ کے فلور کو، یعنی جو وہ ورک شاپ تھی جہاں وہ بن رہے تھے، اس کو اتنا ایفیشینٹ بنا دیا جائے کہ اس میں کوئی خرابی، کوئی ویسٹ نہ ہو، اور کم سے کم قیمت پہ کوالٹی کار جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے۔ تو اس میں 1909 اور 10 میں فورڈ کار کی قیمت تھی $950، اور اس نے 10 سال اتنی محنت کی اور اس کمپنی کے بھی سارا سٹاک خود لے لیا، 100% شیئر اس کے تھے، اور پھر اس نے اس کو اتنا ایفیشینٹ بنایا کہ $355 میں وہ کار 1920 میں مل رہی تھی۔ اور دوسری چیز جو اس نے انٹروڈیوس کروائی کہ اس وقت چیزیں بنا کے بیچ دینے کا ہی ٹرینڈ تھا، آفٹر سیل سروس والا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور اس کے جو اسپیئر پارٹس بیچے جاتے تھے وہ مہنگی قیمت پہ بیچے جاتے تھے۔ لیکن اس نے فرسٹ ٹائم وہ انٹروڈیوس کروایا کہ اس کے پارٹس بھی اس طرح مہنگے نہ بیچے جائیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو وہ سروس دی جائے کہ ان کے لیے وہ چیزیں ایکسپلائٹیشن کا عنصر جو ہے وہ اس میں ختم ہو جائے، کہ خریدنے کے بعد اس کمپنی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں جو آفٹر سیل سروس کا جو اس نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، اس کی وجہ سے بھی لوگ فورڈ کی طرف بہت متوجہ ہوئے، اور پرائس کے کم ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے لیے اس نے 40 ایئرز آف ہز ایج محنت کی، اسٹارٹنگ فرام 15 ایئرز آف ایج ٹو 40 ایئرز، اور 40 ایئرز کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوا کہ وہ ایسی چیز پروڈیوس کر سکے جو اس کے ذہن میں تھی، کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی،
یعنی مسلسل اس نے اس پہ محنت کی اور مسلسل اپنے سوچ کو وہ ریفائن کرتا رہا کہ کس طریقے سے میں سستی کار، کوالٹی کار ہو لیکن سستی ہو اور اس کی آفٹر سیل سروس بھی ہو. تو اس نے وہ اپنا ٹارگٹ کیا اور 20th سینچری کی مشہور ترین کار جو تھی وہ ہینری فورڈ کی فیکٹری کی تھی کہ یہ فورڈ کاریں جو تھیں وہ ہر طرف اویلیبل تھیں اور ایک سال میں 15 ملین تک کار اس نے پروڈیوس کی. اور جو اس نے کرکس اپنا اس میں بتایا وہ یہ ہے کہ ریفائننگ یور ایبلٹی ٹو تھنک شوڈ بی یور انویسٹمنٹ پرائرٹی. کہ جنرلی جو انویسٹرز ہیں وہ ان کی پرائرٹیز مختلف ہوتی ہیں. پروفیٹیرنگ ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ قیمت وصول کی جائے اور آفٹر سیل سروس اس لیے وہ اس وقت نہیں دے رہے تھے کہ اس پہ مزید کمپنی کے پیسے خرچ ہوں گے. لیکن اس نے کیا بنیادی بات جو اس کا جو کرکس اور خلاصہ ہے کہ ریفائننگ یور ایبلٹی ٹو تھنک شوڈ بی یور انویسٹمنٹ پرائرٹی، اٹ آلویز پرووائڈز دی بیسٹ ریٹرنس. تو زندگی میں بھی اس طرح کے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے کہ جس نے مسلسل محنت کی اور جو اس نے 2 آئیڈیلز بنائے کہ لوگوں کے لیے سستی کار اور کوالٹی کار بنا کے جس کی آفٹر سیل سروس بھی اویلیبل ہو وہ میں پرووائڈ کروں. تو اس نے مسلسل محنت اور کوشش کے ساتھ وہ ایفیشنسی لیول بھی حاصل کر لیا جس سے وہ کم سے کم قیمت رکھ سکے اور کوالٹی کار بھی بنا کے لوگوں کو پرووائڈ کی. تو زندگی میں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ جب تک فوکس ہو کے مسلسل محنت نہیں کرتے اس وقت تک اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.